अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम है आपकी आवाज़। जो निगरान वज़ीर आज़म साहब हैं, उन्होंने क्या कहा जो अक़लियत पाकिस्तान में रहते हैं, उनके बारे में मैं पहले सुनवाना चाहता हूँ, फिर इस पे बात करेंगे। जी, जी। इस किस्म के घिनौने इरादे दोबारा भी रखता हूं, मुझे नहीं पता। मैं आपको सिर्फ ये एश्योर कराना चाहता हूं कि कभी न सिर्फ क्रिश्चियन माइनॉरिटी के साथ, चाहे वो हिंदू हो, चाहे वो सिख हो, चाहे वो पारसी हो, चाहे वो एमडी हो, चाहे वो किसी भी किस्म की माइनॉरिटी से बिलोंग करते हो, अगर उनकी जानो माल पे कोई भी शख्स, कोई भी गिरोह हमला आवर होगा तो रियासत और रियासत के कवानीन को आप मजलूम के साथ पाएंगे, जालिम के साथ नहीं पाएंगे। नाज़रीन, ये हमारे निगरान वज़ीर आज़म साहब हैं और मैं जो बात करने वाला हूँ वो बड़ी अहम है। जब ये पाकिस्तान बना तो पाकिस्तान तमाम लोगों के लिए था, तमाम लोगों के हकूक़ बराबर थे और आपके इल्म में है कि सब मिलजुल कर रहते थे, चाहे उनमें क्रिश्चियन थे, चाहे हिंदू थे, चाहे अहमदी थे। फिर पाकिस्तान में ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो के दौर में एक ऐसा कारनामा अंजाम भुट्टो ने दिया जो आज पाकिस्तान के लिए अगर मेरे से पूछे तो मुसीबत बना हुआ है। पहले इतनी मजहबी नफ़रत नहीं थी, होगी भी तो बहुत कम होगी, मगर जब आप ऐसे कवानीन बनाएंगे, ऐसे ऑर्डिनेंस सियालक जैसे पास करेंगे और फिर ये भी आपके दावे होंगे कि सबके लिए कानून बराबर है, आइन जिस तरह अभी वज़ीर आज़म साहब फरमा रहे थे। अब ये तो निगरान वज़ीर आज़म है, कितने दिन है, कितने साल है, किसी को इल्म नहीं है, मगर ऐसी नफ़रत दिलों में पैदा हो चुकी है कि वज़ीर आज़म जो मर्ज़ी कहता रहे, सदर जो मर्ज़ी कहता रहे, ये खानापुरी के तौर पे बयानात देते हैं, मगर इनमें कमी वाक़या नहीं हो रही। आप देख लें, मेरा ख़्याल है कि कल भी मुझे किसी ने वीडियो भेजी थी, अब मुझे याद नहीं कहाँ की थी, कि वहाँ भी कुछ अहमदियों की मुखालफत की वजह से मसाइल बने हुए हैं। मैं ये बताना चाहता हूँ आपको कि पाकिस्तान में एक ऐसा कानून बना दिया गया है जिससे दिन ब दिन लोग नफ़रत के साथ साथ झूठे मुकदमात भी लोगों के ऊपर दर्ज करते हैं। आप किसी बंदे को भी, जो भी अक़लियत जिनको ये कहते हैं, गिरफ्तार करवा सकते, किसी वक्त भी गिरफ्तार करवा सकते, कोई भी इल्ज़ाम लगा के उसके ऊपर आप उसको जनाब जेल में भेज सकते, और फिर वो 4 साल पढ़ा रहे, 3 साल पढ़ा रहे, जज जो है वो तारीख पर तारीख देता है। मेरे इल्म में आज भी है, कई लोग जेलों में बैठे हुए हैं पाकिस्तान में, जज सुनवाई कोई नहीं, वो डरता है कि जो मौलवी हैं वो इकट्ठे होकर आ जाते हैं और फिर वहाँ पे जो ब्लैकमेल का तरीका पाकिस्तान में चलता है उसके मुताबिक तारीख दे दी जाती है या फैसले नहीं होते। ये बहुत बड़ा जुल्म पाकिस्तान के ऊपर भी है। पाकिस्तान के जो आज अवाम है वो एक कौम क्यों नहीं बन सकी। आपको इल्म होगा, जब कायदे आज़म ने पाकिस्तान बनाया तो सबको उन्होंने कहा कि सब अपनी इबादत जिस तरह भी है वो कर सकते हैं, आज़ाद है हम, मगर आज़ादी के बाद दोबारा ग़ुलाम बन गए, ग़ुलामी के साथ साथ कवानीन ऐसे बन गए। अब ये सदर साहब जो वज़ीर आज़म साहब है, अगर कल को कोई वाक़या होता है तो ज़रूरी नहीं इसी बयान पे कायम रहे, फिर इन्होंने कहना जनाब ये तो ऑर्डिनेंस बना हुआ है, ये तो कानून बना हुआ है, उस कानून के तहत ये गिरफ्तारी हुई है, अब अदालत में जाएंगे, गवाह लाएं, ये लाएं, वो लाएं, बड़ी लंबी फिर कहानी हो जाती है। अभी जो जड़ांवाला वाक़या हुआ, कुछ उलमा आके ये भी बता रहे थे, देखिए उलमा का काम होता है कि सच और हकीकत जो मज़हब बताता है उसके मुताबिक लोगों को बताएं, गुमराह ना करें, मगर हमारे उलमा जो है वो भी झूठ बोलते हैं। वो बता रहे थे कि जड़ांवाला वाक़या में
لوٹ مار یا جلاؤ گراؤ میں احمدی ملوث ہے۔ کسی جگہ پہ بھی آپ دیکھیں یہاں پہ ایک بڑا خطرناک کھیل ہے، عیسائی احمدی نام لے کے ایک اور فساد کا آغاز کرنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ ہر جگہ فسادی سسٹم چل رہا ہے اور ہر بندہ جو پاکستان میں رہتا ہے ان کی وجہ سے پریشان بھی ہے، اس جھوٹ کی وجہ سے پریشان بھی ہے، لیکن اس جھوٹ سے نکل بھی نہیں پا رہا، کیونکہ لوگ ڈرتے ہیں کہ اگر ہم کسی حق کا ساتھ دیں گے تو ہمارے لیے مصیبت بن جائے گی۔ اب جو بیچارے عیسائی متاثر ہوئے، وہاں پہ مسلمان ایسے بھی تھے جن کے دل میں رحم تھا، انہوں نے ان کی مدد کی، ان کو کھانا دیا، ان کو اپنے گھروں میں بھی لائے، لوگ ان کو دعا دے رہے تھے۔ اللہ تعالیٰ بھی خوش ہوتا ہے ایسے لوگوں سے۔ مجھے کچھ دن پہلے کوئی ملا تو کہنے لگا کہ کئی جگہ پہ ایسے بڑے اچھے لوگ ہیں پاکستان میں کہ کسی بھی اقلیت کے اوپر احمدیوں پہ کوئی مسئلہ بن جاتا ہے یا کسی پہ بھی، تو ایسے اچھے لوگ ان میں ہیں جو باقاعدہ طور پر مدد کرتے ہیں اور اپنے گھر لے جاتے ہیں، وہاں پہ اپنی حفاظت بھی دیتے ہیں کہ آپ یہاں پہ رہیں، اور مدد کے ذریعے وہاں سے انہیں کہیں اور بھی محفوظ مقام پر پہنچاتے ہیں۔ یہ نہیں کہ سارے پاکستانی ایسے ہیں، یہ صرف وہ لوگ ہیں جو ان پڑھ ہیں، جاہل ہے، زیادہ ان میں آپ کو اس طرح کے لوگ ملیں گے۔ آپ اچھی سوسائٹی میں چلے جائیں، یہاں پہ ڈیفینس میں چلے جائیں، کینٹ میں چلے جائیں، جہاں تعلیم یافتہ لوگ رہتے ہیں، ان کو کوئی دلچسپی نہیں کہ یہ ساتھ اللہ ہمارے عیسائی رہ رہا ہے، اس کے آگے لگا کوئی ہندو کا ہے یا ادھر الگ کوئی احمدی رہ رہا ہے، کوئی ان کو اتنی دلچسپی نہیں ہوتی۔ ایک غربت افلاس، اوپر سے دماغ ان لوگوں کے کام نہیں کرتے، ان کو مذہب کی تعلیم بھی ایسی دی۔ یہ دیکھ لیں یہ جو جڑا والا واقعہ ہوا، اس میں آپ کو پتہ ہے یہ سب غریب غربا جو دیہڑی دار، ریڑھی والا، دکان والا، بھاگتے دوڑ رہے، لوگوں کے گھر جلا رہے۔ آپ اندازہ لگائے کوئی ڈیفینس سے تو نہیں آیا، کوئی کینٹ سے تو نہیں آیا، کوئی اچھے علاقے سے تو نہیں آیا یہ کام کرنے کے لیے۔ سوچ، چھوٹی سوچ جی، لوگ وہ افلاس نے دماغی صورتحال یہ کر دی ہوئی ہے، نہ مذہب کی سمجھ آئی، نہ سیاست کی سمجھ آئی، نہ اخلاقیات کی سمجھ آئی، نہ کسی کی عزت کی سمجھ آئی، نہ یہ پتہ چلا کہ یہ عیسائی ہے یا فلاں ہے، ان کی خواتین کی عزت جو ہے کرنی چاہیے۔ دماغ خالی، توڑی بھری ہوئی دماغوں میں، اور پھر نعرے اسلام کے، دعوے اسلام کے، کام انسانوں والے بھی۔ آپ دیکھیں کہ بے شمار دنیا دوسرے ممالک میں رہتی ہے اور بڑے سکون سے زندگی گزارتے ہیں، ہم بھی ادھر 38-40 سال سے رہ رہے ہیں، کوئی پرابلم نہیں، آزادی سے جو مرضی کرو۔ میں اسی لیے کئی دفعہ کہہ چکا ہوں، معذرت کے ساتھ، مجھے یہ ملک وہ والے پسند ہی نہیں جہاں پہ پابندیاں ہوں۔ آزاد ہونا چاہیے، ہر بندے کو اپنے فیصلے خود کرنے چاہیے۔ میں ذاتی طور پر کسی اسلامی ملک میں بھی جانا پسند نہیں کرتا، معذرت کے ساتھ۔ قوانین سخت، پتہ ہی نہیں، پکڑ لو، دکڑ لو، یہ کر لو، وہ کر لو، مجبوری ہو کچھ چند دن کے لیے، 2-4 دن کے لیے جانا پڑے چلے جاتے ہیں، مگر بڑا مشکل ہے۔ میں آپ کو بتاؤں، پوچھ کے زیادہ، یہاں ہم لوگ ہیں، یورپین پاسپورٹ ہے، جہاں مرضی چلے جائیں، آئی ڈی کارڈ جیب میں ہونا چاہیے، کوئی پوچھتا نہیں ہمیں۔ پچھلے دنوں میں ایک اسلامی ملک چلا گیا، وہ میرے سے ایسے سوال پوچھے جیسے میں نے اس سے ادھر ہی رہنا ہے۔ میں نے کہا یار تم نے بڑے سوال میرے سے کیے۔ کہتا آپ کیا کرتے ہیں؟ میں نے اپنا یوٹیوب چینل دکھایا، پھر خاموش ہو گیا۔ فضول سوال تھے اس کے۔ ایک بندہ آپ یورپ کا پاسپورٹ لے کے گیا، آپ یورپ میں چلے جائیں، یہاں کوئی آپ کو نہیں پوچھے گا۔ مگر یہ بات نہیں ہے، بات یہ قوانین کی، سسٹم کی۔ کوئی اسلامی ملک آپ کو سسٹم نہیں دے سکا جو یورپ دے سکا، آپ کو میڈیکل کا سسٹم ہی نہیں دے سکا۔ آپ یہاں بیمار ہو جائیں، ڈاکٹر کے پاس چلے جائیں، آپ کا علاج ہو جائے گا۔ آپ پاکستان چلے جائیں، یہ جتنے ملیشیا جہاں مرضی چلے جائے، تو پہلے کہیں گے پیسے ہیں آپ کے پاس؟ اگر ہے تو علاج ہوگا، ورنہ کون دے گا پیسے؟ مگر یہاں پہ سب سے پہلے انسانیت کا خیال رکھا ہے۔ وہ نہیں پوچھتے یہ عیسائی ہے، احمدی ہے، کرسچن ہے، فلان ہے، وہ کبھی کسی نے سوال نہیں کیا، کبھی کسی نے پوچھا ہی نہیں کون۔ یہ ہے انسانیت، تو انسانیت سیکھیے۔ آخر میں میں یہی کہوں گا، یہ پاسورڈ دیکھ لیں، اس میں مذہب کا خانہ،
خود ہی آپ لوگوں نے یہ مشکلات پیدا کی. یہ قوانین اب یہ نگران وزیر اعظم تو نہیں ختم کر سکتا، مگر جب تک یہ قوانین ہے پاکستان میں لوگ محفوظ نہیں ہیں، اقلیت محفوظ نہیں. اقلیت کا لفظ ہی نہیں ہونا چاہیے. ان ممالک میں تو کوئی نہیں اقلیت کا لفظ، بے شمار دنیا رہتی، کبھی ہم نے سنا ہی نہیں اقلیت کا لفظ. ہمارے ملک کا بھی بیڑا گرک ہوا، عوام کا بھی بیڑا گرک ہوا نہ ہمارے پاس پیسے ہے، ہم غربت افلاس میں، اور ہمارے دعوے بھی یہ ہے ہم اقلیت یہ ہے یہ وہ ہے. ایک پاکستانی نہ بن سکے ہم، کیوں نہیں بن سکے؟ سوچنے والی بات. یہ تمام قوانین جو آج بنے ہوئے ہیں ان کو جب تک آپ ختم نہیں کریں گے، نہ آپ کا آئین کام کر رہا، نہ آپ کا قانون کام کر رہا. ہر طرف ذلت اور رسوائی آپ کو نظر آتی ہے. عدالتوں میں ذلت، ہاسپٹلوں میں ذلت، یہاں تک کہ کہیں اور بھی آپ چلے جائیں، میں نام نہیں سب کے لینے چاہتا، صرف ذلت اور رسوائی، سکون کہیں نہیں. دعوے دیکھ لیں. ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، جڑے رہیں ہمارے ساتھ.